شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس والا آگے آ رہا ہے تو وہ پولیس والے کو دھکا دے رہے ہیں, چال ہے پیچھے ہو جا. بلاول بھٹو کے حوالے سے بڑی ہی نازیبا قسم کی دوبارہ گفتگو کی. عمران ریاض خان جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے ان کو روک لیا گیا اور ساتھ ہی گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن وہ دائر کی ہے ARY نیوز کے خلاف, پیمرا کے خلاف اور کونسل آف کمپلینٹس کے خلاف. تحریک انصاف کی جو رہنما ہے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ 2 گرفتاریاں, ایک بغاوت کا مقدمہ اور ایک ٹیلی ویژن چینل کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے آج. اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور آج کے دن ہی ایک بہت بڑا فیصلہ بھی آنے جا رہا ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو مطلب جسے کہتے ہیں نا, دل تھام کے بیٹھ جائیے, بہت لمبی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. عمران خان صاحب کی جو مبینہ بیٹی ہے ٹرین, اس کو ظاہر نہ کرنے پر عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک نااہلی کی درخواست جو ہے, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کیس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کیس کی سماعت کی. انہوں نے یہ کہا جی الیکشن کمیشن یہ بتائے کہ عمران خان صاحب کی پوزیشن کیا ہے, چونکہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو کل تحریری جواب جمع کروایا گیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے, تو میں تو اب ممبر ہوئی نہیں, تو اس لیے یہ درخواست جو ہے وہ ویلڈ نہیں رہی تھی. ٹیکنیکل بیسکلی وہ کھیل رہے تھے اس پہ. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی کہ جی عمران خان کا یہ اعتراض ہے کہ وہ اب پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, تو الیکشن کمیشن سے کنفرم کرنا ہے کہ موجودہ پوزیشن کیا ہے. الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی ہونے کا ان سے ہم نوٹیفیکیشن منگوا لیتے ہیں. چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عمران خان صاحب کے وکلا سے پوچھا کہ جی آپ کی جانب سے بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا ہے, تو ان کے جو وکیل ہیں سلمان ابوذر نیازی, انہوں نے جواب دیا کہ آپ بہترین جج ہیں, ہم نے صرف کچھ معلومات سامنے رکھی ہیں. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی 2018 میں یہ کیس سننے سے میں نے معذرت کی تھی, لیکن یہ ذاتی وجوہات کی بنا پہ نہیں کی تھی. اس وقت درخواست گزار نے ایک مخصوص بینچ کے سامنے لگانے کی استدعا کی تھی. بہرحال آپ نے چونکہ اعتراض اٹھایا ہے تو بینچ کی تشکیل 9 کر دیتے ہیں, ہم لارجر بینچ کے سامنے جو ہے یہ معاملہ رکھیں گے. اور اس کے بعد چیف جسٹس نے جو ہے وہ لارجر بینچ بنانے کا اعلان کیا, اور اب یہ کیس جو ہے اس کی مزید سماعت 9 فروری تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. تو اس کیس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں سب سے پہلی گرفتاری کے اوپر, اور وہ ہے سینئر سیاستدان اور عوامی لیگ کے جو سربراہ ہیں شیخ رشید صاحب, ان کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شیخ صاحب نے جو ہے وہ 26 جنوری کو جو ہے وہ الزام لگایا تھا کہ جی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں اور کوئی پلان سی تیار کیا ہوا ہے, اور کوئی دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ کوئی معاملہ جو ہے وہ طے کیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ان کو تھانے میں بلایا گیا تھا, لیکن شیخ صاحب جو ہے وہ وہاں پہ نہیں گئے, بلکہ انہوں نے اس پولیس کی جانب سے جو نوٹس بھیجا گیا تھا اسے عدالت میں چیلنج کیا. عدالت نے اس نوٹس کو جو ہے وہ معطل کر دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ پولیس جو ہے اس کو یہ اختیار ضرور دیا کہ جی آپ اپنی تحقیقات کریں. اب کل رات کو جو ہے, بلکہ صبح کا ٹائم تھا, صبح اور رات مطلب فجر کی اذان سے پہلے کی یہ بات ہے کہ یہ جو ہے خبر آئی کہ جناب شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ موٹر وے کے قریب سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور تھانہ آپ پارا جو ہے انہیں منتقل کر دیا گیا ہے. شیخ صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت کافی وہ غصے میں دکھائی دیے. شیخ صاحب نے جو ہے وہ ویڈیو کے اوپر جو ہے یہ پیغام بھی دیا کہ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو اس گرفتاری کے دوران ان کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ بھی وہ آرام سے بیٹھ کے اپنے بیانات دے رہے تھے. بڑے چل ماحول میں انہوں نے اپنے سارے بیانات وغیرہ جو ہے وہ ریکارڈ کیے ہیں, اور اس کے اندر وہ میڈیا سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. گرفتاری کے دوران پولیس والے سارے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ کے آرام سے اپنے بیانات وغیرہ ریکارڈ کراتے رہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیس والے زبردستی میرے گھر میں گھس گئے ہیں. ان کا ایک کوئی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, وہاں پہ ان کا گھر تھا, وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا. تو انہوں نے کہا جی یہ پولیس والے جو ہیں وہ اندر گھسے ہیں اور میرے بچوں کو بھی انہوں نے مارا ہے. تو میرے بچوں سے مراد تھی کہ ان کے جو لڑکے شڑکے گھر پہ ملازم وغیرہ ہوتے ہیں ان کو مارا ہے. اور انہوں نے کہا یہ زیادتی ہے اور یہ ناانصافی ہو رہی ہے, پولیس والے مجھے زبردستی لے کے جا رہے ہیں. اور یہ سارے بیانات انہوں نے میڈیا پہ ریکارڈ کروائے. بلکہ ایک پولیس والا جب آگے بھی آیا تو ان کو گاڑی کے اندر بٹھانے کے لیے تو اس کو بھی جو ہے انہوں نے دھکا دے دیا, بٹ ایوری تھنگ واز فائن. تو میں صرف 1 منٹ کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آتا ہوں بھی اس ایسپیکٹ کے اوپر کہ کیا شیخ صاحب کی, بلکہ یہ بتایا گیا کہ جی شیخ صاحب کے مبینہ طور پہ یہ کہا گیا جی ان کے پاس سے مہنگے برانڈ کی کوئی
شراب بھی جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے اور شیخ صاحب کے قبضے سے M4 رائفل، کلاشنکوف اور آٹومیٹک گن بھی جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب کے اوپر ایک دفعہ ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ کلاشنکوف کا ایک مقدمہ جو ہے چلا تھا اور اس کے اندر ان کو جیل بھی ہوئی تھی. تو یہ اب دوبارہ سے پورا ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے. اب بن رہا ہے یا نہیں ہے، ظاہری بات ہے کہ میرا کام نہیں ہے، یہ عدالت اس کا یہ فیصلہ کرے گی. لیکن میں ایک چیز جو انٹرسٹنگ نوٹ کر رہا تھا، اس چیز کے دو مختلف ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ شیخ صاحب نے جو ہے وہ الزام لگایا ہے اور شیخ صاحب نے اس کے بعد جو تھانے کے اندر اپنا بیان جو وہ جمع کروایا، اس میں انہوں نے سارا ملبہ جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا. انہوں نے کہا جی میں نے تو عمران خان سے سنا تھا اور میں نے تو عمران خان والی بات کی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ان کی جو میڈیا ٹاک ہے اس کے اندر اسپیسیفکلی وہ خود یہ الزام لگا رہے ہیں. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عمران خان نے یہ بات کہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی. دوسرا پوائنٹ یہ کہ میں نے اس کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ یہ آپ بغیر ثبوتوں کے بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر تو آلریڈی آصف زرداری صاحب کی جانب سے ایک ڈیفیمیشن کا نوٹس ان کو بھیج دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے، یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما ہیں، انہوں نے یہ درخواست جو ہے وہ شیخ صاحب کے خلاف جو ہے وہ جمع کروائی ہے. اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ کہ کوئی بھی عام شخص پاکستان کے اندر، کوئی بھی عام شخص when the police is there to arrest you، تو اتنی لیوریج آپ کو نہیں ملتی جتنی شیخ صاحب کو ملی ہے نا، کہ شیخ صاحب بیٹھ کے میڈیا سے بھی آرام سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی ریکارڈنگز بھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پولیس والا آگے آ رہا ہے تو وہ پولیس والے کو دھکا دے رہے ہیں اور پولیس بھی آرام سے جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. مطلب ایک عام شہری جو ہے وہ اس طرح پولیس والے کو دھکا دے کے تو دیکھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کیسی لتر پریڈ وہاں پہ شروع ہوتی ہے کہ جی آپ نے یہ ہمت بھی کس طرح کی کہ آپ یونیفارم آفیسر کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھائیں اور آپ اس کو دھکا دیں، اور وہ آپ کو گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہے تو آپ کہہ رہے میں چالا ہے پیچھے ہو جا. مطلب وہ یہ یہاں تک کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ واز ریکارڈڈ آن کیمرا، اور اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ مطلب کہا جا رہا دیکھا کیا زبردست سویگ ہے جناب پنڈی بوائے کا، بڑا زبردست سویگ ہے. یہ سویگ یہ جو حاصل ہے نا، یہ سارا کچھ جو ہے صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ ایک سیاستدان ہے. ایک عام اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری جو ہے نا، یہ ذرا کر کے دیکھے، اس کے بعد دیکھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے. خیر، اس کے بعد ان کو تھانے لے جایا گیا تو تھانے کے اندر جو ہے ان کی سگار پیتے ہوئے جو ہے وہ تصویر بھی کھنچ رہی ہے اور وہ تصویر بھی جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. تو یہ ساری لیوریجز جو ہیں وہ میرا اس سارے معاملے کے اوپر میرے 2-4 پوائنٹس یہ ہیں کہ میں نے اس وقت بھی یہ بات شروع میں کہی تھی جب انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ بھئی یہ معاملہ بہت سیریس ہے، دس کوڈ ایکچولی گیٹ یو انٹو ٹربل. لیکن میں ہمیشہ اس بات کے اوپر یہی کہتا ہوں کہ جس طریقے سے پولیس اس کے بعد یہ حرکتیں کرتی ہے نا، مطلب یہ راتوں رات اٹھا لینا اور اٹھا کے بھی آپ ایسا اٹھایا آپ نے کہ پورا ایپیسوڈ ریکارڈ ہو رہا ہے، جگہ جگہ کیمراز مطلب فون کیمراز موجود ہیں اور وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور شیخ صاحب جو ہے وہ دمنگ انداز میں جو ہے وہ اپنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. بلکہ ایک جگہ کے اوپر جو ہے ان کا ایک اور بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے بلاول بھٹو کے حوالے سے بڑی ہی نازیبہ قسم کی دوبارہ گفتگو کی کہ جی پتہ نہیں آگے سے پرویز نظر آتا ہے تو پیچھے سے پروین نظر آتا ہے. مطلب اس قسم کی جو گھٹیا ترین جو ان کی ایک ذہنی کیفیت ہے، انہوں نے دوبارہ وہی گندگی اور وہی فضولیات جو ہیں انہوں نے دوبارہ بولی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی برائے مہربانی لوگوں کو نا ہیرو بنانے کے لیے گرفتار مت کیا کریں. میں سمپل یہ بات کہوں گا کہ یہ آپ یہ شیخ صاحب کو جو مطلب بڑا وڈا جیسے جو ہے نا وہ آپ نے بڑا جمہوریت پسند انسان جو ہے آپ نے گرفتار کر لیا. شیخ صاحب جو ہیں وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے وہ ہمیشہ ایک پسندیدہ سیاستدان رہے ہیں. وہ خود اپنے منہ سے ہمیشہ یہ امپریشن دیتے رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں نمائندے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں. تو یہ کوئی بہت بڑا کوئی جمہوری قدم نہیں اٹھایا غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا جا رہا، اور کوئی کسی جمہوریت کے چیمپئن کو نہیں آپ اٹھا کے لے کر آئے. اس کے بعد وہ تھانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سگار پی رہے ہیں اور ان کی تصویر بھی کھنچ رہی ہے اور تصویر جو ہے وہ شائع بھی ہو رہی ہے. مجھے تو کبھی کبھار مطلب اس طرح لگتا ہے جیسے رنگ بازیاں ہو رہی ہیں اگلے کو ہیرو بنانے کے لیے، مطلب جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ شراب کی بوتل برآمد ہو جانا اور اس کے بعد یہ کلیشن کوفیں اور یہ گنیں جو ہیں برآمد ہو جانا، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ پولیس کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ اتنا خراب ہے مطلب چیزیں آٹومیٹکلی نکل آتی ہیں، جو چیزیں کبھی کبھار موجود بھی نہیں ہوتی وہ بھی نکل آتی ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ شیخ صاحب سے نہیں نکلی ہوں گی یا ان کی نہیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی مطلب یہ خبر سامنے آئی کہ جناب یہ بھی الیج کیا گیا کہ جناب شیخ صاحب جو ہے وہ نشے میں تھے، یہ ایلیگیشن بھی ہوئی. اور اپیرنٹلی ان کا جو ہے اس کے بعد ان کا بلڈ سیمپلز بھی لیا گیا ہے الکوہول ٹیسٹ کے لیے. انہوں نے اپنی بتایا گیا جی ECG کرانے سے انہوں نے انکار کر دیا. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے برائے مہربانی اگر آپ نے کوئی قانونی کارروائی کرنی ہوتی ہے تو قانون اور آئین اور کتاب کے مطابق کریں، ٹھیک ہے، ورنہ مت کریں.
یہ جتنی لیوریج آپ نے اس سارے معاملے کے اندر دی ہے، چاہے وہ علی وزیر ہو یا اس طرح دیگر اور سیاسی رہنما ہو جن کو آپ گرفتار کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑتے ہیں، اٹھا کے ڈالے میں ڈالتے ہیں اور ان کو موقع تک نہیں دیتے وہ کبھی میڈیا سے انٹریکٹ کر سکیں. لیکن یہ پروویژن جو ہے یہ شیخ رشید صاحب کو ہی ملی اس سارے معاملے کے اندر. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ گرفتاری ٹھیک تھی یا غلط تھی، لیکن جو طریقہ تھا وہ بڑا غلط تھا، بہت ہی غلط تھا جس طریقے سے گرفتار کیا گیا. اور مطلب یہ ایک کام بھی جو ہے وہ پولیس ماشاءاللہ ڈھنگ سے نہیں کر سکی، میں تو صرف یہی کہوں گا. اب ظاہری بات ہے معاملہ جو ہے کورٹ کے اندر جائے گا، اس کے بعد کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. ابھی تک بہرحال جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی تب تک ان کو کچہری کے اندر جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا تھا. اب اس پہ مزید ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہیں تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اینکر پرسن عمران ریاض خان کے حوالے سے ہے. یہ خبر بھی جب شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہوئی اسی وقت یہ خبر آئی کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے تھے، اور غالباً انہوں نے شاید ٹویٹ بھی کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات وہ جانا چاہ رہے تھے. اب انہوں نے کہا کہ جی میں کسی فیملی کے کام سے جانا چاہ رہا تھا، لیکن ان کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ کے اندر شامل کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے. میری اطلاعات کے مطابق عمران ریاض خان پہلے بھی جو ہیں وہ متعدد بار کوشش کر چکے ہیں پاکستان سے باہر جانے کی، لیکن ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے ان کو روک لیا جاتا ہے. اور اس مرتبہ بھی یہی ہوا کہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے ان کو روک لیا گیا، اور اس مرتبہ صرف یہ نہیں ہوا بلکہ ان کو ساتھ ہی گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق مطلب جب ان کو لے جایا گیا تو پہلے تو کلیئر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ گرفتاری ہوئی کس معاملے کے اوپر ہے. اب یہ سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے 29 نومبر کو ان کے خلاف FIA سائبر کرائم ونگ کے اندر جو ہے ایک کمپلینٹ لانچ ہوئی تھی جس کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ جو تھوڑا سا جو پورشن ہے جس بات کے اوپر جو کمپلینٹ بنی تھی اس میں انہوں نے کہا ہے جی FIA نے عمران ریاض خان کے خلاف سائبر کرائم کی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق عمران ریاض نے اپنی تقریر میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے: ایک ایک کر کے ہارتے رہیں گے، جیتنا ہے تو مل کر چلنا پڑے گا. یہ 2 دن پہلے جنرل باجوہ نے خطاب کیا ہے، اپنا آخری خطاب. جنرل صاحب نے کلیم کیا کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. آپ لوگ ہی بتائیں کیا جنرل باجوہ کی یہ بات درست ہے؟ کیمرہ گھماؤ اور دکھاؤ، جن کو لگتا ہے جنرل باجوہ کی بات صحیح ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ رہ گیا ہے اعتبار آپ کا. نکلو باہر، پوچھو لوگ کس کی عزت کرتے ہیں. جاؤ پوچھو پوری دنیا سے، تمہیں تمہاری اوقات پتہ چلے، آئینہ نظر آئے گا. پوچھو لوگ تم سے پیار کرتے ہیں یا ارشد شریف سے. اس ملک کو ارشد شریف کے لیے انہوں نے جہنم بنایا. تو اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ پرٹیکولر ویڈیو کلپ جو ہے وہ عمران ریاض خان فین پیج کے نام پہ بنے ایک یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے یہ کلپ وہاں پہ شیئر کیا گیا، اور نوشین پروانی نامی ٹویٹر ہینڈل نے اس کو شیئر کیا تو عمران ریاض خان نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی یہ بیان عوام میں انارکی پھیلانے کے مترادف ہے. اس بیان میں ملکی اداروں کے خلاف بات کی گئی جو کہ پاکستان کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر خطرناک ہو سکتی ہے. اس بنیاد کے اوپر، اس کیس کی بنیاد پر، اب 29 نومبر کا مطلب ہے کہ یہ وہی ڈیٹ ہے جس دن جنرل باجوہ نے ان کا آخری دن تھا اور انہوں نے ہینڈ اوور کیا تھا نئے آرمی چیف کو، جو اسٹک ہینڈ اوور کی تھی. تو یہ اس دن کا بیان ہے. تو اس دن کا جو کیس بنا ہوا ہے اس کی گرفتاری جا کے فروری کے اندر 2 فروری 2023 کو جا کے جو ہے ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. اب میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے، آپ کسی کی بھی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں. عمران ریاض خان کے بارے میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون یا اس طرح PDM کی جو دیگر جماعتیں ہیں، میں جانتا ہوں وہ ان کے بارے میں زیادہ اچھی رائے نہیں رکھتے، اور بلکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ وہاں ان کے جو پارٹی کے سپورٹرز ہیں وہ ان کو کہتے ہیں جناب یہ تو PTI کے فالوور ہیں اور یہ PTI کے کارکن ہیں، یہ صحافی نہیں ہے، PTI کے کارکن ہیں. میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ کسی بھی صحافی کو سرٹیفکیٹ نہیں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنوں سے اس کو سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو کہنا چاہتے ہیں آزادی اظہار ہونا چاہیے، آزادی اظہار ہونا چاہیے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی رسپیکٹ نہیں ہے یا ارشد شریف کی زیادہ رسپیکٹ ہے، ہی از فری ٹو سے واٹ ایور ہی وانٹس. تو اور دوسری میرا تو سب سے بڑا ایک سوال جو میرا اس سے پہلے، اس سارے معاملے سے بھی پہلے، اس گرفتاری سے بھی پہلے، وہ یہ ہے اگر ایک آدمی پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے why aren't you letting him go؟ وہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ ٹرائی کر چکے ہیں باہر جانے کی، آپ ان کو جانے دیں. صابر شاکر اس وقت باہر ہیں، ڈاکٹر معید پیرزادہ اس وقت باہر ہیں، تو وائی ناٹ عمران ریاض خان؟ یہ ان کا رائٹ ہے، اگر وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو جانے دیں. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ بلیک لسٹ کس نے بنائی ہوئی ہے، کس نے لوگوں کو پن پوائنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتے. عمران ریاض خان کا یا ان کی فیملی کا یہ پورا رائٹ ہے کہ وہ باہر جا سکیں. اینڈ ایز اے جرنلسٹ آئی ایبسولوٹلی کنڈیم دس اریسٹ. میں کسی طور پہ بھی اسے سپورٹ نہیں کر سکتا، میں بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عمران ریاض خان کے خیالات سے، ان کی سوچ سے لاکھ اختلاف کیجئے، لیکن ان کا بولنے کا حق جو ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا. میں کسی صورت بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا.
تو یہ تو دو گرفتاریاں جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر تھیں. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یہ بھی معاملہ ایک اور سینئر اینکر پرسن کا ہے, اور وہ ہیں آسمہ شیرازی صاحبہ. آسمہ شیرازی صاحبہ نے آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے, اور وہ پٹیشن ہے ARY نیوز کے خلاف, پیمرا کے خلاف اور کونسل آف کمپلینٹس کے خلاف. یہ ان کے خلاف جو ہے وہ بیسکلی یہ ہوئی ہے. معاملہ بیسکلی کیا ہے, معاملہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں عمران شفقت جو یوٹیوبر ہیں اور عامر میر صاحب جو آج کل نگراں حکومت پنجاب کے اندر وزیر اطلاعات ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا تھا, اور انہوں نے چند ویلاگز کیے تھے, اس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا تھا. تو اس کے اوپر پھر معاملے کا سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا اگست 2021 میں, اور 2021 کے اندر جو ہے وہ اس کے بعد 19 جنوری 2022 کو جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی کورٹ کے اندر, تو جج صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ جی اس ویلاگ کے اندر جو ہے جنات والی بات کی گئی ہے, تو جنات والی بات جو ہے وہ گھٹیا بات ہے, اس کے اوپر کیا ہم اس کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے, یہ کامنٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ARY نے 5:26 کے اوپر, اس دن شام کو 5:26 کے اوپر جو جج صاحب کے کامنٹس تھے اس کو اسی طرح ہی انہوں نے رپورٹ کیا, اس میں کوئی مرچیں کوئی اس کے اندر نہیں تھیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ شہباز گل صاحب ٹویٹ کرتے ہیں. اب یہ ایک طریقہ کار جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ اس کو نوٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ شہباز گل صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, اور شہباز گل صاحب ایکچولی خبر یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جج صاحبان نے, ججز کی جانب سے جو ہے وہ آج آسمہ شیرازی صاحبہ کی صحافت کو گھٹیا قرار دے دیا گیا. یہ انہوں نے آسمہ شیرازی صاحبہ کا نام لے کے جو ہے وہ کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ARY اس خبر کو اٹھاتا ہے, آسمہ شیرازی صاحبہ کی تصویر لگاتا ہے, شہباز گل کی ٹویٹ کو کوٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد اپنی 9 بجے کی ہیڈ لائنز کے اندر چلاتا ہے, اور کل 24 دفعہ اس خبر کو جو ہے بار بار چلایا جاتا ہے آسمہ شیرازی صاحبہ, جبکہ اس دن کورٹ کے اندر آسمہ شیرازی کا نام بھی کہیں پہ نہیں لیا گیا تھا. ججز کی جانب سے اپنے ریمارکس میں آسمہ شیرازی کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو بہرحال اس طرح ARY جو ہے وہ آسمہ شیرازی کی تصویر چلا کے اور اس کے اوپر تقریباً مجھے بتایا گیا کہ بہت سے اس وقت کے جو وزراء تھے ان کی جانب سے بھی جو ہے اس کو پراپر ری ٹویٹ کیا جاتا ہے. مطلب ایک پوری کی پوری جو ہے ایک مبینہ کیمپین چلتی ہے اس معاملے کو لے کے, جس میں آسمہ شیرازی صاحبہ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, اس کے بعد آسمہ شیرازی صاحبہ پیمرا میں جاتی ہیں کونسل آف کمپلینٹس کے اندر, اس سارے معاملے کے خلاف ARY کے خلاف وہ کمپلینٹ کرتی ہیں جا کے. وہاں پہ احمد پنسوٹا صاحب جو ہیں وہ کونسل آف کمپلینٹس کے سربراہ ہوتے ہیں. احمد پنسوٹا صاحب جو ہیں وہ پیمرا کے اندر جو ہیں PTI کے دور کے اندر ہی لگے تھے. ویسے تو پنسوٹا صاحب جو ہیں وہ اس کمپلینٹ کو واپس کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میرا تو پتہ نہیں ٹائم, جو مجھے بتایا گیا کہ الیجڈلی انہوں نے کہا کہ جی میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا تو میں اس کمپلینٹ کو نہیں سن سکتا, انہوں نے واپس لے لیتے ہیں. اس کے بعد یہ معاملہ آسمہ شیرازی صاحبہ کی جانب سے اس کو اسلام آباد میں جو کونسل آف کمپلینٹس ہیں, ہر شہر میں مختلف کونسل آف کمپلینٹس ہیں, اسلام آباد کے اندر جو پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹس ہے وہاں پہ اس معاملے کو وہ اٹھاتے ہیں. وہاں پہ علی بخاری صاحب اس کونسل آف کمپلینٹس کے چیئرمین ہوتے ہیں. اس معاملے کو جو ہے وہ لوگ پٹ اپ کرتے ہیں, وہ سننا شروع کرتے ہیں. ARY کے وکلا کی جانب سے بار بار کئی دفعہ اس کے اوپر ایڈجرمنٹس مانگی جاتی ہیں. الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس معاملے کا جو آخر ہوتا ہے, مظہر برلاس صاحب جو تجزیہ کار ہیں, جنہوں نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا تھا اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے چند چیزیں شیئر کی تھیں, جو معاملہ محمد بن سلمان کے ساتھ اور عمران خان صاحب کی ملاقات کا تھا, ہم نے اس کے اوپر ایک ویلاگ بھی کیا تھا. جو لوگ میرے ریگولر ویوز ہیں وہ جانتے ہوں گے, یہ وہی مظہر برلاس صاحب ہے. تو اس کونسل آف کمپلینٹس کی جانب سے فیصلہ آسمہ شیرازی صاحبہ کے خلاف آتا کہ نہیں جی آپ کی کمپلینٹ بنتی نہیں ہے, ARY نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے اور آپ کی کوئی اس میں کمپلینٹ نہیں بنتی, آپ کی تصویر چلائی گئی ہے تو ٹھیک چلائی گئی ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو بہرحال اس معاملے کے اوپر اب جو ہے وہ آسمہ شیرازی صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئی ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی یہ جو کمپلینٹ ہے اس کو اب سبمٹ کر لیا گیا ہے, اور اب اس کی اگلی ڈیٹ جو ہے وہ 13 مارچ کی فکس کی گئی ہے. اور اس کے اندر پیمرا اور ساتھ ہی ساتھ ARY کو جو ہے وہ رسپونڈنٹس کے طور پہ جو ہے نامنیٹ کیا گیا ہے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اس کیس کے اندر حاضر ہوں. اب 13 مارچ کو جو ہے وہ آسمہ شیرازی صاحبہ کی اس کمپلینٹ کے اوپر ہیئرنگ ہونی ہے, دیکھیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ سنایا جانا ہے, ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے. الیکشن کمیشن کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف کی اپیل ہے اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنانا ہے. ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تقریباً 1:15 بجے کا ٹائم ہے, ابھی تک یہ فیصلہ نہیں سنایا گیا. موسٹ پروبلی اگلے ویلاگ کے اندر ہم اس کو بھی جو ہے وہ کور کریں گے. دوسرا
ایک جو بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے وہ شندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے، اور اپیرنٹلی ڈان نیوز کے پروگرام میں وہ تشریف لے کے گئی تھی. 7 بجے کا یہ پروگرام ہوتا ہے اور وہاں پہ اینکر پرسن ہے افتخار شیرازی صاحب، ان کے پروگرام کے اندر وہ گئی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے. گفتگو بڑی لمبی ہے، میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اس کے اوپر جو ہے ان کے خلاف ایک بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. میں دوبارہ یہی کہوں گا، سیاستدانوں کے خلاف بغاوت کے مقدمے ماضی میں بھی درج ہوتے رہے ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تھا اور ان کا کوئی حاصل وصول بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. تو یہ مقدمہ بھی جو ہے وہ ایک فضول قسم کا مجھے مقدمہ لگتا ہے. میں نے پوری ان کی ٹرانسکرپٹ سنی ہے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، مجھے اس کے اندر پکڑ والی ویسے کوئی بات نہیں لگتی. دوبارہ میں یہی کہوں گا، آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن بغاوت کا مقدمہ مطلب یہ بہت ہی کوئی بے وقوفی مجھے لگتی ہے. تو یہ ایک اور جو ہے بے وقوفی کا اقدام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کے خلاف اٹھایا گیا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.